بڑیا ناوالے آقا آپ کے بھکاری تو ہیں بڑیا ناوالے بھی کی کچھ عطا کرنا مالو زر کی ہے الطاف کچھ نہیں ہمیں پرواہ جانے بھی لوٹاتے ہیں آدمی وفا والے جانے بھی لوٹاتے ہیں آدمی وفا والے ہم ہیں التجا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور کی بارگاہ مقدسہ کے اندر عاجزانہ غلامانہ سلام عرض کرنے کے بعد اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر آج کی یہ خوبصورت محفل سید الشہداء امام حسین علیہ السلام آپ کی یاد اور آپ کے تمام رفقا اصحاب کی یاد میں جس کا اہتمام کیا گیا ہے میں بھی حاضر ہوں آپ تمام بھی حاضر ہیں دعا فرمائیں اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضرات گرامی کیونکہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں ان کا بیان بھی ہوگا نعت بھی ہوگی تو حضرت علامہ شاکر صاحب نے حکم فرمایا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا انتہائی مختصر دو باتیں عرض کر کے آپ کی خدمت میں پھر اجازت چاہوں گا حضرات گرامی میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مقدسہ کا بالکل مختصر سا آخری حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے الا المودۃ فی القربى اللہ فرماتا ہے جو پچھلا اس کا سب اللہ سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ الا المودۃ فی القربى جو میرے قرابت دار رشتہ دار ہیں ان سے مودت کرو حضرات گرامی حضرت امام حسین کی وہ ذات ہے کہ جس کے ناز میرے آقا نے اٹھائے ہیں حسین کی جو ناز ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے اور حسین نے جو کربلا میں نیاز پیش کی ہے اس میں اس کی بھی قیامت تک کوئی مثال نہیں ہے اب حسین وہ حسین ہے کہ میرے آقا مدینے کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں سرکار نے جناب حسین علیہ السلام کو اپنے کندھ مبارک کے اوپر اٹھایا ہوا ہے جناب حسین علیہ السلام سواری کر رہے ہیں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑتی ہے تو وہ بڑا خوبصورت کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت سواری ہے جب میرے اور آپ کے آقا جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس اپنے غلام پر نظر پڑتی ہے فرمایا میرے غلام تو نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا آقا سواری بڑی خوبصورت ہے قربان جاؤں مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ فرمانے لگے اے میرے غلام سواری بھی بڑی خوبصورت ہے دیکھتا نہیں ہے سوار کتنا خوبصورت ہے اسی کو حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب شریف کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پتہ وہ صحابی کون تھے وہ امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار نے کیا کیا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک آپ نے رسی مبارک لی ہوئی ہے اس کا ایک جو سرا ہے سرکار نے اپنے دانتوں میں دبایا ہوا ہے دوسرا سرا جناب حسین کے ہاتھ میں تھمایا ہوا ہے اب وہ حسین جس کے لیے سواری میرے آقا بنے اور حضور داتا علی اجویری فرماتے ہیں کہ رسی سرکار نے اس کا ایک سرا جو ہے وہ اپنے دانتوں میں دبایا ہوا ہے
دوسرا حسین کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں اور پشت مبارک پہ جناب حسین کو سوار کیا ہوا ہے۔ جب یہ کیفیت امیر المومنین دیکھتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے کہ سواری بڑی خوبصورت ہے۔ میرے سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا میرے عمر سواری بھی خوبصورت ہے لیکن سوار بڑا خوبصورت ہے، سبحان اللہ، جس کے ناز میرے آقا اٹھائیں۔ بھائی حضرات گرامی دوسری بات عرض کرتا ہوں، امام حسن حسین ابھی بچے ہیں، آپ کو حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے آپ کو تختیاں دی لکھائی کرنے کے لیے۔ اب امام حسین بھی لکھتے ہیں، جناب امام حسن بھی لکھتے ہیں، دونوں نے تختیاں لکھ دی۔ اب جب دونوں وہ عبارت لکھ چکے، اب سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ امی حضور ہم نے لکھائی کر دی ہے، آپ دیکھیں کس نے اچھا لکھا ہے۔ اب سیدہ طیبہ طاہرہ فرمانے لگی میں کون ہوتی ہوں حسن حسین، اگر میں کہتی حسین نے اچھا لکھا ہے تو حسن کے دل پہ عجیب کیفیت آ جائے گی، اگر کہتی ہوں حسن نے اچھا لکھا ہے حسین پریشان ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کرو دونوں اپنے بابا مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ تمہارا فیصلہ فرمائیں۔ اب حضرات گرامی امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شہزادگان وہ تختیاں لیتے ہیں، جناب خاتون جنت کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے پوچھا اے میرے شہزادو میری بارگاہ میں کیوں آئے ہو، فرمانے لگے ابا حضور ہم دونوں نے تختیاں لکھی ہیں، آپ فیصلہ فرما دیں کس نے خوبصورت لکھا ہے، کس نے خوبصورت لکھا ہے۔ اب مولا مرتضیٰ فرمانے لگے کیا تمہاری والدہ حضرت خاتون جنت نے کوئی فیصلہ تمہارے درمیان نہ کیا؟ کہا انہوں نے آپ کی بارگاہ میں بھیج دیا ہے۔ آپ یہی فرمانے لگے میں کون ہوتا ہوں جو تمہارا فیصلہ کروں، چلو تمہارے نانا جان جناب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں تمہیں لے چلتا ہوں، تمہارے نانا جان یہ فیصلہ فرما دیں گے کہ کس نے اچھا لکھا ہے۔ حضرات گرامی جب میرے آقا مدینے کے تاجدار جناب آمنہ کے لال کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اب سرکار جب حسن کو بھی دیکھتے ہیں جناب حسین کو بھی دیکھتے ہیں، یہ وہی حسن حسین کی بات عرض کر رہا ہوں جن کو میرے آقا کریم جناب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم چوما بھی کرتے تھے اور انہیں سونگا بھی کرتا تھے، سونگتے تھے ان کو۔ کسی نے پوچھا ان کو سونگتے کیوں ہو، تو بات سمجھاتا چلوں کہ گلاب کا جو پھول ہے اسے سونگا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ دونوں جنت کے پھول ہیں اس لیے میں ان سے خوشبو لیتا ہوں، سونگتا ہوں۔ وہ حسن حسین وہ امام حسن حسین اب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، کہا حضور خاموش ہیں کہ اب رب تمہارا فیصلہ فرمائے گا، اگر میں نے فیصلہ کر دیا ایک کے حق میں تو ایک دونوں میں سے ایک ناراض ہو جائے گا، کیونکہ وہ حسن حسین ہیں کہ میرے آقا کریم جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسین علیہ السلام کو اپنے لخت جگر اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ جناب جبریل آتے ہیں، آپ کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فرماتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو میری بارگاہ میں قربان کر دو۔ سرکار فرمانے لگے اگر میں حسین کو رب کی بارگاہ میں واپس لوٹا دیتا ہوں اس کا دکھ فاطمہ کو بھی ہوگا، علی کو بھی ہوگا، اس لیے میں اپنے نواسے میں اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں انہیں واپس لوٹا دیتا ہوں۔ جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے۔ حضرات گرامی آج ہم اس حسین کی محفل سجائے بیٹھے، اپنی آخری بات کی طرف میں چل رہا ہوں۔ تو حضرات گرامی جس وقت اب سرکار انتظار میں ہے کہ رب فیصلہ فرمائے کہ کس نے اچھا لکھا ہے، رب العالمین نے فرمایا جبریل عرض کیجیے رب جلیل کیا حکم ہے، فرمایا جنت میں سے ایک جا، جلدی جا مدینے پہنچ، میرے آقا کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچنے والا کام کر۔ مولا ہوا